کاسٹ سروے کے سلسلے میں عوام میں خاص طور پر مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بنگلور میں امام احمد رضا موومنٹ کے تحت علماء کرام کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ سوشیو اکنامک سروے میں گھر کا ہر فرد شامل ہو، ہر فرد کی تفصیلات فراہم کی جائیں، کوئی بھی شخص اس سروے سے محروم نہ رہے۔ سرکاری کارندے جب گھر گھر سروے کا فارم لے کر آئیں گے، اس فارم میں 60 سوالات ہوں گے۔ مذہب کے کالم میں اسلام درج کریں، کاسٹ کے کالم میں مسلم لکھیں اور زبان کے کالم میں اردو لکھیں۔ اس طرح تمام سوالات کے صحیح جواب پیش کریں۔ امام احمد رضا موومنٹ کے صدر سید صادق ارشاد، نائب صدر حافظ احمد علی بیگ نوری کی پہل پر علماء کرام کا یہ مشاورتی اجلاس ہوا۔ چلیے جانتے ہیں مزید تفصیلات۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ آج امام احمد رضا موومنٹ بنگلور کی جانب سے ایک وفد جو اس وقت حکومت کرناٹکا کی طرف سے ذات پات مردم شماری سماجی معاشی تعلیمی سروے چل رہا ہے ریاست کرناٹک میں، اس سے متعلق احباب کو جو ہے بیداری پیدا کرنا اور ان کو اس کی اہمیت بتانے کے تعلق سے امام احمد رضا موومنٹ کا ایک وفد جو ہے یو نثار احمد صاحب چیئرمین مائنارٹی کمیشن سے ایک ملاقات کر کے تازہ معلومات حاصل کی کہ اس میں کیسا کیا جائے اور لوگوں کو کیسے بیدار کیا جائے۔ تو انہوں نے ہمارا جو وفد گیا تھا، جس میں جناب سید صادق ارشاد صاحب صدر موومنٹ اور مولانا ظہیر الدین صاحب اور حضرت مفتی شریف الرحمان صاحب اور بھی علماء کرام تھے جو اس وفد میں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے جا کر کے وہاں ان سے تسلی بخش جو ہے معلومات فراہم کر کے آئے اور موومنٹ کی طرف سے جو ہے ایک پیغام قوم کو یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جس سے کہ قوم بیدار ہو اور اپنے تعلیمی پسماندگی اور جو ضروریات ہیں دنیا کی، انہیں کیسے گورنمنٹ کے انڈر میں آ کر کے اسے پورا کیا جائے، جو قانونی مدد فراہم ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسے کیسے حاصل کیا جائے، اس پر جو ہے انہوں نے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں اور وہ قوم تک پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ اب اس میں جو اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ اس مردم شماری میں تمام ملی تنظیمیں اور مساجد کے ذمہ داران اور محلے کے ذمہ داران حضرات جو ہے خوب توجہ کے ساتھ میں اس کام کو کرا لیں، چونکہ یہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ جو ان کا گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک بجٹ پاس ہوتا ہے کہ قوم مسلم میں یا اور بھی جو دیگر برادریاں ہیں، قومیں ہیں، ان کے لیے جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کے لیے وہ کیسے ملکی سطح پر اور ریاستی سطح پر دور کی جائے اور ان کے لیے ایک فنڈ مختص کر کے ان کو تعلیمی معیار سے، کام کاج کے اعتبار سے آگے کیسے بڑھایا جائے، ملک کو ترقی کیسے دی جائے، اس اعتبار سے یہ مردم شماری ہوتی ہے۔ تو اس میں مسلمان چونکہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہے، کاروباری اعتبار سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہے اور ہر میدان میں وہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ تو جو قوم کے ذمہ دار افراد ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، چاہے وہ علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، قاضیان اسلام ہوں، عمائدین شہر ہوں، اہل ثروت ہوں یا مساجد، مدارس، مکاتب کے ذمہ دار افراد ہوں، یہ سب قوم کی رہبری کرنے والے ہیں، قوم کی لیڈری کرنے والے ہیں۔ ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی قوم کے ہر حال کام آئیں اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سوچتے ہوئے امام احمد رضا موومنٹ نے ایک اپنی طرف سے ایک پہل کی ہے کہ قوم کو ان ضروریات سے آگاہ کیا جائے کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈاکیومنٹس آپ کے تیار ہیں اسے لیں، جو نہیں ہیں انہیں تیار کریں، چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آنے والا مستقبل کتنا نازک موڑ لے کر کے چلنے والا ہے اس ملک کے اندر، دنیا بھر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے اور نہیں سمجھے تو جو ہے آنے والا مستقبل تاریکی کی طرف جائے گا۔ اس لیے اپنے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ اگر آپ کرا لیں گے، یہ سروے آپ کرا لیں گے تو آپ کے لیے ہی جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند یہ ہے
کہ ہم اس ملک کے ناگرک ہیں، اب ہمیں اپنی ناگرکتا ثابت کرنا پڑ رہی ہے. تو اس لیے بھی یہ ڈاکیومنٹ کی بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے اعتبار سے ہم اگر رجسٹرڈ رہیں گے تو ہم اس ملک کے رجسٹرڈ ناگرک کہلائیں گے. تو اس لیے جو کچھ آپ کے پاس سروے ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسے نوٹ کرائیں گے تو اس کا فائدہ آنے والے وقت میں ملک و ملت کو بھی اور قوم کو بھی پہنچے گا. اس اعتبار سے یہ ایک میٹنگ منعقد کی گئی موومنٹ کے دفتر میں، اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے کہ اس مردم شماری میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں اسے درست کرا لیں. کچھ خاص پہل ہو رہی ہے کیا ادارے کی جانب سے؟ خاص پہل یہی ہے کہ ہم جو اپنے جتنی وسعت ہے، جتنی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جگہ جگہ جو ہے اس پر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، جو ائمہ و خطباء مساجد ہیں، ان کو بھی بلا کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں، چونکہ عام اپنا جو تقریر کرنے کا مزاج ہے وہ آپ کریے، لیکن محراب و ممبر جمعہ کا مسلمانوں کے پاس ایک ایسا اسٹیج ہے کہ جو سوشل میڈیا بھی اس کے سامنے فیل ہے. چونکہ گئے گزرا مسلمان کسی بھی حالت میں وہ نماز جمعہ نہیں چھوڑتا ہے. نماز جمعہ کے لیے تو اسے مسجد آنا ہی ہے. جب مسجد آئے گا تو آپ کا پیغام سنے گا. تو آخری وقت میں جب آپ کا بالکل تقریر کا مکمل اختتام ہو جائے، اس وقت 1-2 منٹ قوم کو بیدار کرنے کے لیے جو مسائل ہیں قومی ملی، ان کو قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر علماء کرام اچھے انداز میں جو ذمہ دار افراد ہیں وہ سمجھا دیں، علماء کے ذہن سازی کر دیں، تو علماء جس انداز سے قوم تک پیغام پہنچاتے ہیں وہ عوام پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے علماء کرام کی ذہن سازی کی ہے، اس میں پہل کی ہے اور گزارش کی ہے علماء و ائمہ خطباء کرام سے کہ وہ قوم کو اس سے آگاہ کریں اور اس طرف بھرپور توجہ دلائیں. اور جو مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، صدر و سیکریٹریان ہیں، ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ علماء کا ساتھ دیں اور عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. خاص کر ہمارے محلوں میں جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو گریجویٹ طبقہ ہے، اس سے قریب کر کے اس سے اس خدمت کو لینے کی کوششیں. تمام مکاتب فکر سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس چیز کو جو ہے عمل میں لے کر کے آئیں اور قوم کو جو ہے صحیح گائیڈ لائن، صحیح رہنمائی کریں. میں سید صادق ارشاد امام احمد رضا موومنٹ کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے آج الحمدللہ ایک علماء اور علماء دین کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی. چیئرمین یو نثار احمد صاحب جو کرناٹکا اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ہم لوگ 2-3 دن بعد جانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ 2-3 دن میں جو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں سروے میں، اس کے تعلق سے کچھ انفارمیشن ملے گا. تو الحمدللہ جانے کے بعد بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئے. اس میں سے جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر رپورٹنگ کے لیے، مطلب اپڈیٹ کرنے کے لیے سروے کے لیے، تو ان میں بھی تھوڑے بہت جو ہے کمیاں خامیاں محسوس ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنے 100% اپڈیٹ نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی مائنارٹی کمیشن سے کوشش چل رہی ہے کہ ان کو اور اپڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ کوئی بھی ایک چیز اس میں مس نہ ہو. اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم لوگ جو ہے آلریڈی 3 اپ گریڈ کے ہیں لیٹرس اپنے طرف سے. اس میں سے سروے کا سوال نامہ الجھن میں نہ پڑھیں، ایک وہ ہے جو اردو میں ہے، پھر اسی کو رومن میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہے اردو نہ بھی پڑھنا ہے تو انگلش تو پڑھ لیں گے. تو اس کے لیے یہ ایک معاملہ ہم لوگ وائرل کیے، سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے. اور دوسرا جو ہے جی امام احمد رضا موومنٹ کی طرف سے اور ایک ضروری اعلان، کیا کیا چیزیں رکھنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے رومن میں کیے، پھر یہ اس میں اردو میں بھی کیے ہیں. اسی طرح جو ہے جو 60 سوالات ہیں، 60 سوالات 2 پیجز میں، ایک پیج میں 30 سوالات ہیں. اس میں جو ہے اردو، انگلش اور کنڑا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کوئی بھی لینگویج میں ہو. تو اس طرح سے یہ ہم نے وائرل کر چکے. یہ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر علاقے میں جی جب یہ جتنے پوسٹ ہم لوگ بتائے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک آپ کا ادارہ ہے جو اس طرح سے ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی. اور آپ اس کو ہم لوگوں کو بھی دیں تاکہ ہم لوگ اس کو
आगे भी फॉरवर्ड कर सकें करके उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। और रही दूसरी बात, जहाँ तक ये सबको मालूम है कि जो कॉलम कैटेगरी 1 कॉलम 8 में कैटेगरी 2A जिसमें मज़हब का रिलीजन की बात आती है, तो वहाँ सेकंड इस्तेमाल करना है जो इस्लाम है। दूसरी बात, सेकंड वो नंबर 9 कैस्ट में उसमें मुस्लिम करना है। इसका रीज़न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये बताए कि जहाँ तक आपका रिज़र्वेशन का मामला है, मुस्लिम डालने से मसला जो है आसानी हो जाती है कि मुस्लिम कैटेगरी में सब लोग आ जाते हैं 2B में। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में जो डालना है वो आपको इस्लाम डालना है, दूसरी कॉलम में जो डालना है 9 में क्वेश्चन 9 में तो उसे मुस्लिम डालना है। उसके सब सब्जेक्ट में 10 में है सब कैस्ट में जो है आप कोई भी अपना प्रोफेशन हो या शेख सुन्नी सैयद ये जो भी हैं, तो ये अपने हिसाब से जो भी है वो डाल सकते हैं। मगर ये 2 कॉलम जो है कंपलसरी यही डालें, ताकि इससे क्या हो रहा है कि रिज़र्वेशन के लिए मुस्लिम रिज़र्वेशन 2B में रिज़र्वेशन में मुस्लिम ही है, तो इसके लिए ये बात है। रही दूसरी बात, जैसे कि बहुत से लोग आधार भी नहीं है किसी के पास, वो अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करके उसका जो एक्नॉलेजमेंट आता है उसे सबमिट करके वो बाकायदा कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन उन्होंने बताया। और रही ये तमाम चीज़ों के अलावा, अब जहाँ तक लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि लोगों को हमने अवेयरनेस लाने की कोशिश की है उलमा के थ्रू से, या वहाँ के अमाए दीन हो या पॉलिटिकल लीडर्स भी हो या पढ़ा लिखा तबका जहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ तमाम जगह जो है हमने ये कोशिश की कि जहाँ तक हमारा मैदान वसी है स्टेट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई इदारे हैं, वो तमाम इदारों में हमने ये चीज़ों को वायरल भी किया है और वहाँ से रिक्वेस्ट भी की है कि ये चीज़ों में उनको रहनुमाई करें। और दूसरी बात, जहाँ मेरी एक ख़ास कर ख़वातीन ज़्यादातर रहेंगे, सब जॉब पे रहेंगे जब सर्वे के लिए आएंगे, तो इसके लिए मेरी ख़ास गुजारिश है कि ख़वातीन इस्लाम जो हमारे हैं घरों में लेडीज़ जो रहेंगे, उनसे जो उसमें पढ़े लिखे हैं, चाहे वो लड़की हो या बड़ी उम्र वाले हो, कोई भी हो, उनको चाहिए कि जो है वो गाइड करें दूसरों को भी, और आसपास पड़ोस के भी जो घर हैं वहाँ जाकर हेल्प करें। और इसी तरह घर में जेंट्स हैं या बच्चे भी हैं जो समझ सकते हैं ये तमाम मामलात, वो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो आसपास पड़ोस में भी मदद करें, ताकि दूर दराज से लोग आकर आपको मदद करने से बच सकें। और आप ही सपोर्ट करेंगे तो इसमें 100% हमारा रिज़ल्ट आएगा। और इस एक फ़ाइनल गुजारिश क्या है, ये हर एक के लिए ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। हमारी जो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, एजुकेशनल जो पोजीशन है वो परफेक्ट जो है आए मंजर आम पे, ये बात हमारे तरफ। अच्छा, ये जो सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी या राशन कार्ड ज़रूरी है या 3 ज़रूरी है, सिर्फ एक ज़रूरी है आधार कार्ड? ये तीनों रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये राशन कार्ड में एडवांटेज ये रहेगा कि जो घर में फैमिली रहेगी वो पूरी फैमिली के पूरे डिटेल्स उसमें आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा है। जहाँ राशन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड पेश कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। अच्छा, आज कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब यू निसार साहब से इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट का एक वफ़द गया, और जाने के बाद ये जो मरदमशुमारी हो रही है इसके ताल्लुक़ से कई चीज़ें हम लोगों ने उनको पूछा और कई चीज़ों का जवाब हमें मिला, जो आए दिन हमें कंफ्यूज भी हो रहा है। कुछ लोगों के जहन में कुछ और भी बातें आ रही हैं, तो इसी कंफ्यूज के कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे, उसी को ले जाकर के सामने बताए। तो उन्होंने अच्छे तरीके से ये बताया, और उन्होंने जो जो कहा है माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब और हमारे सैयद सादिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बता दिया है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि ये जो मरदमशुमारी जो आपके घर तक आएंगे, ये लोग तकरीबन 60 सवालात होंगे, तो 60 सवालात के जवाबात देने में तकरीबन से तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूर होगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात अपने अखलाक का मुजाहिरा करें। सबसे पहले उनको घर पे बुलाएं और अदब व एहतराम के साथ उनको बिठाएं, और शायद कि वो लैपटॉप में पूरा अपडेट करेंगे। लिहाजा आप में से जो बेहतर पढ़े लिखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ खड़े रहें और हर एक बच्चे का स्पेलिंग करेक्शन करें, हर एक का आधार कार्ड
और आईडी कार्ड जो भी उनके पास जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसकी स्पेलिंग चेक करें, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जैसे कि मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है तो जहीरुद्दीन लिख दिया जाता है। तो इस वजह से कई परेशानियों का सामना हमें फ्यूचर में मिलने को आ सकता है। तो लिहाजा हमारी तरफ से, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट की तरफ से यही गुजारिश है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश और आज की पूरा जो वक्त जो दिए हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमारी कौम व मिल्लत में एक बेहतर चीज़ साबित हो और हमें अच्छे सही लोगों का हक़ सही को मिले, ये हमारी कोशिश है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप करेक्शन सही तरीके से करवा लें और जो जो सवालात वो बताएं उसको सही जवाब आप दें और उसकी सही तरीके से करेक्शन भी आप देख लें। और लिहाजा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वो जैसे कि हमारे सादिक साहब ने बताया, वो अक्लाचमेंट भी अगर दिखा रहे हैं तो हो जाएगा। तो ये गुजारिश है और इंशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम और हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे। ये हुकूमत का काम हमारा काम है, हम सब मिलकर हुकूमत को साथ देंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत हमें साथ देगी। जय हिंद, जय कर्नाटका।